بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ تیرے رب نے حکم دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت نہ کرو اور تم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیا کرو۔ اگر تیری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے آگے ہوں تک نہ کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا، اور ان کے ساتھ خوب ادب اور احترام سے بات کرنا اور ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، اور ان کے لیے یہ دعا کرتے رہنا کہ اے میرے پروردگار ان دونوں پر رحمت فرما جیسا کہ انہوں نے مجھ کو بچپن میں پالا پرورش کیا۔ اس آیت میں پروردگار عالم انسان کو تاکید فرما رہے ہیں کہ تم اپنے رب یعنی پیدا کرنے والے، اپنے پالنے والے اور پرورش کرنے والے کی بندگی، اطاعت اور فرما برداری کرو، جس نے تمہیں اعضائے سالم دیے، طاقت اور صحت عطا فرمائی، جس نے تمہیں سماعت اور بصارت دی، عقل و فہم سے نوازا، جو روزی رساں مشکل کشاں ہے، جو مارتا اور جلاتا ہے، جو بیماری میں صحت اور پریشانی میں چین، مصیبت اور صبر اور دکھ درد میں آرام دیتا ہے، جس نے انسان کو اپنے خلیفہ کی حیثیت سے دنیا میں معمور کیا ہے۔ قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ کا قانون ہے تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن يتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں، قانون ہیں، خبردار ان سے تجاوز یعنی قانون کی خلاف ورزی نہ کرنا۔ جو لوگ اللہ کی حدوں سے تجاوز کر جائیں وہ ظالم ہیں۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کے بعض حکموں کو مانے گا اور بعض کو نہ مانے گا تو ایسے بندوں اور ملازموں کے متعلق جو برتاؤ آپ کریں گے وہی برتاؤ خداوند کریم ان غلط تصورات کے تحت منمانی اور جی چاہی عبادت کرنے والوں کے ساتھ کرے گا۔ غرض آپ کی پوری زندگی اطاعت اور فرما برداری میں بسر ہو۔ جو کچھ اس زندگی میں کام کریں وہ خدا کے قانون شرعی کے تحت کریں۔ خدا نے جن تعلقات میں آپ کو باندھا ہے ان سب کے آپ پابند ہیں، اور ان کو اس طریقے سے جوڑیں یا توڑیں جس طریقے سے خدا تعالیٰ نے انہیں جوڑنے یا توڑنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں ایک آیت تلاوت کی کہ اس میں پروردگار عالم اپنی بندگی کے ساتھ والدین کے احسان کی بھی تاکید فرما رہے ہیں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور حقیقتاً جو ہمارا وجود عطا کیا ہے والدین کو اس کی ایجاد ظاہری کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے ان آیتوں میں خدا تعالیٰ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہے انشکر لی وبالوالدین، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا بھی احسان مند رہے، اس لیے کہ ماں باپ دنیا میں ہر طرح کی پرورش اور تربیت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی خوشی والدین کی خوشی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ دوسری حدیث میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا نفل نماز، صدقہ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد فی سبیل اللہ، غرض تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے۔ اور ارشاد فرمایا جو آدمی اس حالت میں صبح کرتا ہے کہ ماں باپ اس سے خوش ہوتے ہیں اس کے لیے 2 دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں، اور اگر صرف ماں یا صرف باپ زندہ ہو اور اس سے خوش رہے تو 1 دروازہ جنت کی طرف کھل جاتا ہے، اور اگر اس حالت میں صبح کرے کہ اس کے والدین اس سے ناراض ہوں تو اس کے لیے دوزخ کے 2 دروازے کھل جاتے ہیں، اور اگر صرف ماں یا صرف باپ ناراض ہے تو دوزخ کا 1 دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور یہ حکم ہر حالت میں ہے، خواہ ماں باپ اس کے ساتھ انصاف اور احسان کرتے ہوں یا ناانصافی اور ظلم کرتے ہوں۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا تیری جنت اور دوزخ وہی دونوں ہیں، یعنی اگر راضی رکھو گے تو جنت کے مستحق ہو اور اگر ناراض کرو گے تو جہنم کے سزاوار ہوگے۔
اور ارشاد فرمایا کہ والدین کے سامنے اف بھی نہ کیا کرو، اپنے والدین کے ساتھ ہمیشہ نیکی کر، اگر تیرے سامنے یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بوڑھا ہو جائے تو انہیں مجبور اور ضعیف سمجھ کر کبھی اف بھی نہ کہنا اور کبھی انہیں جھڑکنا، اور ان سے ہمیشہ گفتگو ادب اور نرمی سے کرنا۔ والدین کی فرمانبرداری، اطاعت اور ان کے احسانات کا قرآن میں، حدیث میں درجے ذکر آیا ہے کہ ان سب کو ایک ہی وقت میں آپ کے سامنے رکھنا بہت مشکل اور دشوار ہے۔ لہٰذا یہ چند احادیث اور آیات آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہیں کہ آج موجودہ دور میں جو سب سے بڑی کمی ہمارے بچوں میں ہم سب کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی کے متعلق ہی ہے۔ ہم میں سے اکثر حقوق اللہ تو پھر بھی ادا کر دیتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ لیتے ہیں، رمضان کے روزے ہم پابندی سے رکھ لیتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کمی بیشی کے ساتھ پوری کر ہی لیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی اتنی عام ہو چکی ہے کہ ہر گھر میں ایک ایسا ماحول بن گیا ہے کہ بچے اپنے ماں باپ کے اوپر چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ ہم خود بہت سے بچوں سے جڑے ہوئے ہیں اور دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو بچے اب سے 3-4 سال پہلے بہت پولائٹ، ہمبل، پیرنٹس کا ریسپیکٹ کرنے والے تھے، اب وہ سب، ان سب کا کیریکٹر بڑھتی ہوئی دوسری چیزوں کو دیکھ کر، میڈیا میں انوالو ہو کر، سوشل ایپس میں لگ کر، اپنے ٹائم کو دوسری غلط چیزوں میں خرچ کرنے کی وجہ سے ان کے ذہن اس حد تک متاثر ہوئے ہیں کہ وہ سب ماں باپ کے ادب میں بہت پیچھے گر گئے ہیں۔ جو گراف پہلے اب سے کافی ہائی ہوتا تھا ان کے بچپن میں، وہ جس طرح اپنے ماں باپ سے اٹیچ تھے، ان کی بات مانتے تھے، ہر چیز میں ان کی پسند کو اپنے سے اونچا درجہ دیتے تھے، اب وہ سارے بچے اور ہم سب اس چیز میں بہت پیچھے جا رہے ہیں۔ خود مشاہدہ کریے آپ لوگ کہ آپ پہلے کیسے تھے اور اب کیسے ہو رہے ہیں۔ بچوں کے لیے یہ اسپیشلی ویڈیو میں نے ڈالی ہے، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہ دیکھیں کہ کس طریقے کے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے اپنی بندگی کے، اپنے لیے نماز پڑھانے، روزہ رکھوانے کے جسٹ آفٹر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان کرو، مطلب اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ طریقہ رکھو جو قرآن اور حدیث کی روح سے صحیح ثابت ہے، کہ ان کے سامنے آپ کو چلانا نہیں ہے، چیخ کر بات نہیں کرنی، ان کی کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، نافرمانی نہیں کرنی۔ اور یہ سب اس درجہ عام ہو چکا ہے کہ بچے اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے یہ تک کہنے سے گریز نہیں کرتے کہ ان کے پیرنٹس کی ہی غلطی ہے اور ان کے پیرنٹس نے ہی ان کو اس حد تک کرنے پر مجبور کیا ہے۔ حالانکہ ابھی جو میں نے پیچھے حدیث سنائی ہے اس میں یہ بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ کو اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی طریقہ رکھنا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، خواہ وہ ماں باپ آپ کے ساتھ ظلم کریں، زیادتیاں کریں یا بہت زیادہ سخت ہوں۔ تو بچوں پلیز، اس کی بہت بھاری وعید ہیں۔ ابھی میں نے صرف آپ کو یہ آیت کی سنا کر یہ بتانا چاہا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ ساری کمیاں آ بھی گئی ہیں، آپ اب اف کرنے لگے ہیں، مینز چلانے لگے ہیں، پیرنٹس کی پوری طریقے سے فرما برداری نہیں کر پاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کو اوپر رکھا جائے، ان کی مرضی آپ کے لیے آپ سے کم درجہ رکھنے لگی ہے، یا آپ کو ایسا لگنے لگا ہے کہ وہ اتنے فاسٹ آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے ہیں جتنا فاسٹ آج اس بدلتی دنیا میں آپ جا رہے ہیں، اور وہ پیچھے رہ گئے، لہٰذا ان کو پیچھے ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ تو ان ساری سوچوں سے نکل آئیے۔ اللہ تعالیٰ انہی بچوں سے، ان لوگوں سے خوش رہیں گے بس جنہیں ماں باپ کو خوش رکھنے کا طریقہ آتا ہوگا۔ اگر آپ کے پیرنٹس راضی ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی راضی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رضا آخرت کی زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہٰذا جو سٹیپ بتائے گئے ہیں، جس طریقے سے ابھی میں نے بتایا کہ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں پیرنٹس کی خوشنودی کے ساتھ میں، تو پلیز ہر صبح آپ کی زندگی میں ایسی آئے۔ میں خود بھی دعا کر رہی ہوں، اور آپ میں سے جو بھی یہ سنیں پلیز ہم سب کے لیے دعا کریے کہ ہم سب کی زندگی کی ہر صبح ایسی ہو کہ ہمارے لیے جنت کے دونوں دروازے کھل جائیں، ہمارے پیرنٹس کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے اللہ تعالیٰ، اور ہم سب کو بہتر سے بہتر عمل کرنے کی اس فیلڈ میں توفیق عطا فرمائے۔ باقی یہ بھی میں نے ایک بک سے تھوڑی سی ہی آیات اور حدیث آپ کو پڑھ کر سنائی ہے، پارٹ 1 سمجھ لیجئے اسے۔ میں انشاءاللہ اس کا نیکسٹ جو ہے جسٹ اس کے کچھ دن بعد جب آپ کے اندر چینج دیکھوں گے انشاءاللہ تو اپلوڈ کروں گی۔ السلام علیکم۔